بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سنتیں جن پر عمل کرنے کی آج شدید ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے، آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جس شخص سے اللہ کی دوستی ہو جائے، دنیا میں اس سے زیادہ مطمئن، خوش اور کامیاب انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سنتوں پر عمل کرنے کا اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، ہمیں اپنا دوست بنا لے گا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ سنتوں کے متعلق بعض اوقات ہم سے ایک کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ہم رسومی یعنی ریچولسٹک سنتوں کا تو تذکرہ بہت کرتے ہیں، جیسے دائیں ہاتھ سے کھانا، مسواک اور خاص لباس پہننا وغیرہ، لیکن ایسی سنتوں کا ذکر عموماً نہیں سنتے جو کرداری بیہیویئرل ہیں۔ مذہبی اسکالر اسرار بخاری کہتے ہیں، ہمیں وہی سنتیں بیان کرنا سوٹ کرتا ہے جو ہم کر کے دکھا سکیں، جو کر کے دکھانی مشکل ہو وہ ہم بیان بھی نہیں کرتے۔ اسرار بخاری نے کچھ احادیث جمع کی ہیں۔ تو آئیے کچھ کرداری سنتوں کی یاد تازہ کر لیتے ہیں، ممکن ہے ان میں سے کچھ پر عمل کی توفیق بھی مل جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ بچوں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے اور ان کے ساتھ بالکل بچوں جیسا بن کر کھیل اور ہنسی مزاح فرماتے تھے۔ آج سے عادت بنا لیں کہ چھوٹوں کو بڑھ کر سلام کریں اور ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں۔ وہ اگر سلام نہ کریں تو برا ہرگز نہ منائیں، آپ سلام کریں گے تو وہ بھی کرنا سیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو یا خادموں کو نہ تو مارتے تھے اور نہ ہی جھڑکتے تھے۔ فرماتے تھے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ آج سے تہیہ کر لیں کہ گھر والوں کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کے پیکر بن کر دکھائیں گے، کیونکہ اگر ہم گھر میں اچھے نہیں تو باہر کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کبھی کسی کھانے کی چیز میں عیب نہیں نکالتے تھے، چیز پسند ہوتی تو کھا لیتے تھے، ورنہ خاموشی سے ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ اسی طرح کھانا پسند آتا تو اس کی تعریف فرماتے تھے۔ اچھے کھانے کی تعریف کر کے ہم کھانے بنانے والے کی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں، یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ساتھ سخت کلامی یا بیہودہ گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے گریز کریں وہ اللہ کی نظر میں بدترین شخص ہے۔ چاہے دوستوں کے درمیان ہوں یا گھر میں، زبان سے اچھے الفاظ ادا کریں۔ خود سوچیں، اگر لوگ ہماری زبان کی وجہ سے ہم سے ملنا چھوڑ دیں یا ہم سے کترائیں تو ہم بدترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ قرض یا کسی چیز کی قیمت ادا کرتے ہوئے آپ واجب الادا رقم سے زیادہ ادا فرماتے تھے۔ آپ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ بڑی سے بڑی غلطی اور تکلیف کو معاف کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خوبصورت سنت ہے۔ مجلس میں لوگوں سے نمایاں ہو کر تشریف نہیں رکھتے تھے اور نہ اپنے آنے پر لوگوں کے کھڑا ہونے کو پسند فرماتے تھے۔ اگر مجلس میں بڑے اور چھوٹے دونوں موجود ہوں اور کوئی چیز تقسیم کرنے میں پہلا حق چھوٹوں کا بنتا ہو تو ان سے اجازت لیے بغیر بڑوں سے ابتدا نہیں فرماتے تھے، اور اگر کبھی کوئی بچہ منع کر دے تو برا نہیں مانتے تھے۔ کوئی صاحب حق سخت کلامی کرتا تو اس پر بالکل برا نہیں مانتے تھے۔ فرماتے تھے کہ حقدار کو سخت بات کہنے کا حق ہوتا ہے۔ ہم اپنے وعدے پورے نہیں کرتے، اور اگر اس پر کسی کو غصہ آ جائے تو احسان فراموشی کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنا حق مانگتے ہوئے سخت کلامی کرتا ہے تو ہمیں برا نہیں منانا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے۔ ہمیشہ مسکرا کر ملاقات فرماتے اور مخاطب کی طرف پوری طرح مڑ کر اور پوری توجہ سے گفتگو فرماتے تھے۔ کوئی بھی غریب یا بے حیثیت شخص آپ سے جب بھی اور مدینے کی جس گلی میں بھی روک کر بات کرنا چاہتا، آپ اس کی بات سنتے تھے اور کبھی خود اس سے رخصت نہیں چاہتے تھے، بلکہ جب وہ چاہتا تبھی رخصت ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص سے شفقت کا برتاؤ کرتے، حتیٰ کہ معمر خواتین ان سے لمبی لمبی بے سروپا باتیں بھی کرتی، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ یہ خواتین انہیں بازو سے پکڑ کر ٹھہراتی اور رسول خدا نہایت شفقت سے ان کی باتیں سنتے اور اپنا بازو بھی نہ چھڑاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اگر میں ان کی باتیں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ یہ بات سخت ناپسند فرماتے تھے کہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھیوں کی غلطیاں اور عیوب بیان کیے جائیں۔ فرماتے تھے کہ میرے دل کو میرے ساتھیوں کی طرف سے صاف رہنے دیا کرو۔ اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرتے، کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے۔ فرماتے کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک کھانے، ایک پانی اور ایک ہوا کے لیے۔ آج میڈیکل سائنس بھی یہ بات بتا رہی ہے کہ صرف کم کھا کر کتنی ہی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ صفائی کا بے حد خیال رکھتے، کبھی کبھار بال بڑھا لیتے تھے، مگر بالوں کو صاف ستھرا اور کنگھی سے سنوار کر رکھتے۔ کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی عیادت کے لیے ضرور جاتے۔
अपनों, गैरों, दोस्तों, दुश्मनों सबको दुआओं में याद रखते। थोड़ी सी नेमत को अजीम नेमत समझते थे। नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम बड़ी बड़ी नेमतों को बहुत छोटा समझते हैं, और सुन्नत क्या है कि छोटी सी नेमत को भी बड़ा समझा जाए। दर हकीकत जिस नेमत को हम छोटा समझ रहे होते हैं वो छोटी नहीं होती, जब वो छिन जाती है, जब हमें उसकी अहमियत का अंदाजा होता है। लोगों में इस तरह घुल मिल जाते कि हर आदमी समझता कि वही आपकी निगाह में सबसे मुकर्रम तरीन है। मजलिस में हाजिर हर फर्द आपके इकराम और तवज्जो का मरकज होता। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करे और हमारे अजीज व अकारिब भी, तो हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर दिल से अमल करने की जरूरत है। अल्लाह से दुआ है कि उन तमाम सुन्नतों पर अमल करें जिनका ताल्लुक जाहिर से भी है और बातिन से भी। बहुत बहुत शुक्रिया।